اعلیٰ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب اس زمین کو بنایا نا، اللہ نے جب اس زمین کو بنایا ہلنے لگی، فرشتوں نے دیکھا، اللہ نے اس کی اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے۔ فرشتے حیران، ہے اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کی حرکت کو روک دیا، کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں لوہا ہے کہ لوہے کی ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا آگ ہے کہ آگ سے لوہا پگھل جایا کرتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس آگ سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ ہے اللہ پانی سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ہوائیں ہیں جب طوفان بن کے آتی ہیں سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں ہے اللہ اس پانی، اس ہوا، ان سمندروں، اس آگ، ان سب سے زیادہ طاقتور شے بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو ولیوں کے تصرفات کا عالم کیا ہے، ولی کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنو یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ کیوں؟ کیسے طاقتور ہیں؟ اگر ایک بندہ اللہ کا عبد، اللہ کا مومن بندہ اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے، وہ ان پہاڑوں سے طاقتور ہے، ان پہاڑوں سے کبھی ہے۔ جو ولی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنی روح اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ کے یہ ولی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، ہواؤں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک مثال سن لیجئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا سامنے پڑا ہوا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، فوراً گھر جاتا ہے، ہاں سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے، فوراً گھر جاتا ہے، گھر کی مٹی جمع کرتا ہے، زمین کھودتا ہے تو آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے، مٹی جمع بہت ساری مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ارے حضرت آپ نے ترکیب بتائی تھی، آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی، میں بھی پڑھتا رہا، میں بھی دم کرتا رہا، دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا، یہ سونا کیا، یہ تو سنہری بھی نہیں بنی، اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہوئی، کیا وجہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے، لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا، نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا۔